بسم اللہ الرحمن الرحیم لک الحمد یا اللہ ولک الحمد یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم ربنا افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ محترم عزیز طلباء، آج ہم پھر سے آپ کے سامنے منہاج العربیہ دوم کا سبق لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ آج کا ہمارا سبق درس نمبر 7 ہے۔ آج ہم درس نمبر 7 پڑھیں گے، تو بلا تاخیر سبق کو شروع کرتے ہیں۔ ھذا رجل فرنجی، ھذا کا معنی یہ، رجل جمع اس کی رجال آتی ہے، مرد معنی، اور فرنجی انگریز، اور اس کی مؤنث فرنجیۃ انگریزن۔ ھذا رجل فرنجی، یہ ایک انگریز مرد ہے، یہ ایک انگریز مرد ہے۔ ھذا الرجل الفرنجی واقف ومعه امرأة، ھذا الرجل الفرنجی، یہ انگریز مرد، واقف کھڑا ہے، واقف کا معنی کھڑا، اور ومعه اور اس کے ساتھ، امرأة ایک عورت ہے، امرأة کی جمع نساء آتی ہے، اور امرأة فرنجیۃ ایک انگریزن عورت ہے۔ یہ انگریز مرد کھڑا ہے، ومعه امرأة فرنجیۃ اور اس کے ساتھ ایک انگریزن عورت ہے۔ فی یدها وردۃ جمیلۃ، ید کا معنی ہاتھ، اس کی جمع ایدی آتی ہے، ایادی بھی آتی ہے، اور وردۃ کا معنی گلاب، جمیلۃ خوبصورت، اور زوجۃ، زوجۃ کا معنی بیوی، اور جب زوجن ہو تو اس کا معنی آتا ہے شوہر، اس کی جمع آتی ہے ازواج۔ فی یدہا اس کے ہاتھ میں، یدہا ہا کی ضمیر لوٹ رہی ہے کس کی طرف؟ فرنجی عورت، امرأۃ فرنجیۃ کی طرف، کیونکہ ہاں ضمیر مؤنث ہے۔ فی یدہا اس کے ہاتھ میں، وردۃ جمیلۃ ایک خوبصورت گلاب ہے، ایک خوبصورت گلاب کا پھول ہے۔ ہی زوجتہ، وہ اس کی بیوی ہے، یعنی اس انگریز مرد کی، وہ اس کی بیوی ہے۔ ومعها کلب جمیل، اور اس کے ساتھ، کلب کا معنی کتا، اس کی جمع کلاب آتی ہے، اور اس کے ساتھ ایک خوبصورت کتا ہے۔ ہؤلاء اولاد صغار، ہؤلاء اولاد صغار، یہ سب، اولاد کا معنی لڑکے، اور صغار کا معنی چھوٹے، صغار صغیر کی جمع ہے، اور اولاد ولد کی جمع ہے۔ ہؤلاء اولاد صغار، یہ سب چھوٹے لڑکے ہیں۔ ہم فی ریاضۃ بدنیہ، ہم کا معنی وہ سب، اور ریاضۃ کا معنی ورزش، بدنیۃ کا معنی بدنیہ، بدنی یہ معنی ہو جائے گا جسمانی بولتے ہیں، اور الریاضۃ البدنیہ بولتے ہیں جسمانی ورزش کو۔ تو ہم فی ریاضۃ بدنیہ، وہ سب جسمانی ورزش میں ہیں۔ والریاضۃ البدنیۃ لازمۃ لکل تلمیذ، اور جسمانی ورزش لازمۃ لکل تلمیذ، ہر طالب علم کے لیے، ہر اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے۔ معلم الریاضۃ واقف امامہم، معلم الریاضہ ورزش کا استاد، معلم، واقف کھڑا ہے، امامہم ان کے سامنے، اور ورزش کا معلم ان کے سامنے کھڑا ہے۔ وہو مشغول بتمرینہم، وہو مشغول اور وہ مشغول ہے، تمرین کا معنی مشق، اور یہ بھی آتا ہے کہ جو ہے ان کے ٹریننگ میں، ٹریننگ، اور وہ ان کے ٹریننگ میں مشغول ہے، ان کو مشق کرانے میں مشغول ہے۔
تلک الریاضۃ علی طریقۃ جدیدۃ، تلک الریاضۃ، تلک الریاضۃ وہ ورزش، علی طریقۃ جدیدہ ایک نئے طریقے پر ہے، طریقۃ جدیدہ ایک نئے طریقے پر ہے، وہ ورزش ایک نئے طریقے پر ہے، والطریقۃ الجدیدۃ محبوبۃ اور وہ نیا طریقہ محبوبۃ پسندیدہ ہے، محبوبۃ کا معنی پسندیدہ، اور وہ نیا طریقہ پسندیدہ ہے، محبوب ہے، پیارا ہے۔ اب کہتے ہیں تلک المرأۃ الفرنجیۃ ناظرۃ الیہم مع زوجها وہی مسرورۃ، تلک المرأۃ الفرنجیۃ وہ انگریزن عورت، ناظرۃ الیہم ان کی طرف دیکھ رہی ہے، نظر ینظر، ناظرۃ اس میں فاعل کا صیغہ ہے مؤنث، مع زوجها اپنے شوہر کے ساتھ، تو جب زوجتن آیا تھا تو اس کا معنی بیوی لگا تھا، اور یہاں پر زوج بغیر تا کے آیا ہوا ہے تو اس کا معنی یہاں پر شوہر ہے۔ وہ انگریزن عورت ان کی طرف دیکھ رہی ہے، مع زوجها اپنے شوہر کے ساتھ، وہی مسرورۃ، مسرورۃ خوش ہونا، سر یسر خوش ہونے کے معنی میں آتا ہے، مسرورۃ اسم مفعول، اور وہ خوش ہو رہی ہے، وہ انگریزن عورت ان کی طرف، وہ انگریزن عورت اپنے شوہر کے ساتھ ان کی طرف دیکھ رہی ہے، وہی مسرورۃ اور وہ خوش ہو رہی ہے۔ اسئلۃ سوالات، تو سوال کی جمع ہے، یہ یہاں پر عربی میں کچھ سوالات ہیں، ان کے آپ کو جوابات دینے ہیں۔ من ذالک الرجل وہ مرد کون ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ ذالک الرجل فرنجی وہ مرد انگریز ہے، وہ مرد انگریز ہے۔ من معہ اس کے ساتھ کون ہے، تو اس کے ساتھ کون ہے؟ اس کے ساتھ عورت تھی، تو معہ امرأۃ فرنجیۃ، ما فی ید المرأۃ عورت کے ہاتھ میں کیا ہے، ما معہا اور اس کے ساتھ کیا ہے، تو فی ید المرأۃ وردۃ جمیلۃ معہا کلب جمیل، عورت کے ہاتھ میں ایک خوبصورت گلاب کا پھول ہے اور اس کے ساتھ کیا ہے؟ کتا، ایک خوبصورت کتا ہے۔ ایو شیء لازم لکل تلمیذ کون سی چیز طالب علم کے لیے، اسٹوڈنٹ کے لیے ضروری ہے، تو کون سی چیز ضروری ہے؟ الریاضۃ البدنیہ، الریاضۃ البدنیۃ لازمۃ لکل تلمیذ۔ این المعلم معلم کہاں ہے؟ المعلم واقف امامہم۔ من مسرور کون خوش ہو رہا ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ المرأۃ الفرنجیۃ مسرورۃ انگریزن عورت خوش ہو رہی ہے۔ ای طریقۃ محبوبۃ کون سا طریقہ محبوب ہے، تو الطریقۃ الجدیدۃ محبوبۃ نیا طریقہ محبوب ہے۔ من ناظر الی الاولاد کون لڑکوں کی طرف دیکھ رہا ہے، تو کیا جواب دیں گے؟ المرأۃ الفرنجیۃ ناظرۃ الی الاولاد انگریزن عورت لڑکوں کی طرف دیکھ رہی ہے۔ اب یہاں پر اردو کے جملے ہیں تو اس کے ہمیں عربی بنانی ہے، لکھا ہے ترجمہ کرو۔ یہ قیمتی میز، یہ قیمتی میز، تو جو ہے عربی جب آپ بنائیں گے تو یہ خیال رکھیں کہ یہاں پر جو جملے استعمال ہوئے ہیں تو موصوف صفت کے بھی بہت ساری اس میں تراکیب ہے اور مبتدا خبر کی بھی ہے، تو یہ قیمتی میز، اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر جو ہم عربی بنائیں گے وہ مرکب توصیفی والی بنائیں گے۔ یہ قیمتی میز، اگر یہ رہتا یہ میز قیمتی ہے تو مبتدا خبر کی ہوتی، تو میز کی عربی آتی ہے طاولۃ، قیمتی کی ثمینۃ، یہ قیمتی میز، تو چونکہ یہ اس میں اشارہ بھی ہے
هذه الطاولة الثمینہ، کیا هذه الطاولة الثمینہ، یہ قیمتی میز. وہ نیا ربر، تلک المحایۃ الجدیدہ، یہ پرانا بستہ، هذه المحفظة القدیمۃ، وہ نئی کاپیاں، تلک الکراریس، کراریس کا معنی کاپی جمع ہے کراستن کی، تلک الکراریس الجدیدہ، یہ سستا قلم تراش، هذه المبرأة الرخیصۃ، نئے گھر میں، فی البیت الجدید، کھٹے پھل سے، من الاثمار الحامضۃ، میٹھا سنترا، البرتقال الحلو، بڑا شہر، المدینۃ الکبیرہ، مفید تفریح سے، من النزہۃ المفیدۃ، خوبصورت باغ میں، فی الحدیقۃ الجمیلہ یا فی البستان الجمیل، چھوٹے پیالیوں میں، فی الاکواب الصغیرۃ، نئی گاڑی پر، علی العربۃ الجدیدۃ، اچھی بیوی، الزوجۃ الحسنۃ یا الزوجۃ الطیبۃ، الزوجۃ الجمیلۃ، تازہ دودھ، اللبن الطری، اللبن الطری، وہ لڑکی ہے، تلک امرأۃ، وہ مسلمان لڑکی ہے، تلک امرأۃ مسلمۃ، ہاں یہ عورت ہے، هذه امرأۃ، وہ لڑکی ہے، تلک بنت، وہ مسلمان لڑکی ہے، تلک بنت مسلمۃ، یہ عورت ہے، هذه امرأۃ، یہ مسلمان عورت ہے، هذه امرأۃ مسلمۃ، یہ باغ ہے، هذا بستان یا هذه حدیقۃ، یہ بڑا باغ ہے، هذا بستان کبیر یا هذه حدیقۃ کبیرۃ، گھر میں تصویریں ہیں، فی البیت رسوم، گھر میں خوبصورت تصویریں ہیں، فی البیت رسوم جمیلۃ، میں کام میں ہوں، انا فی شغل، میں ایک ضروری کام میں ہوں، انا فی شغل ضروری، باغ میں پھول ہیں، فی البستان اثمار، اس باغ میں بہت پھول ہیں، فی هذا البستان اثمار کثیرۃ یا اثمار جدہ، لڑکے شہر میں ہیں، الاولاد فی المدینۃ، وہ لڑکے شہر میں ہیں، هؤلاء اولئک الاولاد فی المدینہ، میں ورزش میں ہوں، انا فی الریاضۃ، انا فی الریاضۃ، البدنیہ نہیں لگائیں گے، جب جسمانی ورزش ہوگا تو البدنیہ لگائیں گے، الریاضۃ البدنیہ پورے کا معنی آتا ہے جسمانی ورزش، لیکن الریاضہ کا معنی خالی ورزش آتا ہے، اور البدنی کا معنی آتا ہے جسمانی، دونوں کو ملا کر ہوا جسمانی ورزش، تو یہاں پر خالی ورزش ہے تو الریاضہ لگائیں گے، میں ورزش میں ہوں، انا فی الریاضۃ، میں جسمانی ورزش میں ہوں، انا فی الریاضۃ البدنیہ، کتابیں میز پر ہے، الکتب علی الطاولۃ، وہ کتابیں بڑی میز پر ہے، تلک الکتب علی الطاولۃ الکبیرہ، تم گفتگو میں ہو، انتم فی المحادثۃ، المحادثہ گفتگو، انتم فی المحادثۃ، تم اچھی گفتگو میں ہو، انتم فی المحادثۃ الحسنہ، ہم ایک شہر میں ہیں، نحن فی مدینۃ، ہم ایک بڑے شہر میں ہیں، نحن فی مدینۃ کبیرہ، لڑکی کرسی پر بیٹھی ہے، البنت جالست علی الکرسی، لڑکی خوبصورت کرسی پر بیٹھی ہے، البنت جالست علی الکرسی الجمیل، البنت جالست علی کرسی جمیل، صبح کی تفریح اچھی چیز ہے، نزہۃ الصباح حسنۃ، وہ عورت خوش ہے، تلک المرأۃ مسرورۃ، وہ یورپین عورت بہت خوش ہے، تلک المرأۃ الفرنجیۃ مسرورۃ جدہ، یہ جملے ہیں، هذه جمل، جملے کی جمع ہے، هذه جمل،
یہ مشکل جملے نہیں ہیں، هذه الجمل ليست بصعبة، یہ مشکل جملے نہیں ہیں، هذه الجملة ليست بصعبة۔ اب یہاں پر جو ہے مشق کے لیے کچھ جملے دیے گئے ہیں، اس کا بھی آپ ترجمہ سماعت کریں۔ الولد ذاہب الی المدرسۃ وہی فی مدینۃ حیدرآباد، لڑکا مدرسہ جا رہا ہے، الولد ذاہب الی المدرسہ، لڑکا مدرسہ جا رہا ہے۔ جو ہے ذہبہ کے ساتھ الی کا استعمال ہوتا ہے جانے کے معنی میں، لڑکا مدرسہ جا رہا ہے، جہاں تک جا رہا ہے تو اس کے ساتھ ہم الی کا استعمال کریں گے۔ الولد ذاہب الی المدرسہ، لڑکا مدرسہ جا رہا ہے۔ بعض حضرات فی کا استعمال کرتے ہیں تو فی کا استعمال نہیں کریں گے، لڑکا مدرسہ جا رہا ہے، وہی فی مدینۃ حیدرآباد، اور وہ حیدرآباد شہر میں ہے۔ مدرسہ کہاں ہے؟ ہیا کی ضمیر لوٹ رہی ہے مدرسے کی طرف، وہی فی مدینۃ حیدرآباد، اور وہ حیدرآباد شہر میں ہے۔ وہی لیست ببعیدۃ، ہی لیست ببعیدۃ، وہ دور نہیں ہے۔ العربۃ لازمۃ، العربۃ لازمۃ للبنت، گاڑی لڑکی کے لیے ضروری ہے، لا للولد، نہ کہ لڑکے کے لیے۔ فی یدہ محفظۃ، اس کے ہاتھ میں ایک بستہ ہے، فیہا کتب وقراسات ومبرأۃ وقلم الرصاص، کتب کتاب کی جمع، قراسات قراستن کی جمع، مبرأۃ کا معنی قلم تراش کٹر، اور قلم الرصاص کا معنی پینسل۔ فیہا کتب وقراسات ومبرأۃ وقلم الرصاص، اس میں کتابیں اور کاپیاں اور کٹر اور پینسلیں ہیں۔ ہو جید فی الریاضۃ البدنیہ، وہ جسمانی ورزش میں عمدہ ہے۔ وہی مفیدۃ لکل تلمیذ، ہیا کی ضمیر لوٹ رہی ہے جسم ورزش کی طرف، اور وہ ہر طالب علم کے لیے فائدہ مند ہے۔ وتلمیذۃ لکل تلمیذ وتلمیذۃ، اور وہ ہر شاگرد اور شاگردہ کے لیے فائدہ مند ہے۔ ومعلمها رجل، اور اس کا استاد رجل فرنجی، ایک انگریز مرد ہے۔ وہو جید فیہا، اور وہ اس میں عمدہ ہے، یعنی ورزش میں۔ ذالک الولد جید فی القراءۃ ایضا، وہ لڑکا پڑھنے میں بھی عمدہ ہے۔ القراءۃ کا معنی پڑھنا، جید کا معنی عمدہ، ایضا کا معنی بھی، وہ لڑکا پڑھنے میں بھی عمدہ ہے، اچھا ہے۔ لا ردی، نہ کہ خراب، ردیء کا معنی خراب، لا ردیء نہ کہ خراب، وہ لڑکا پڑھنے میں بھی اچھا ہے، نہ کہ خراب۔ ہوا محبوب فی البیت و فی المدرسہ، بیت کا معنی گھر، اس کی جمع بیوت آتی ہے، اور مدرسہ اس کی جمع مدارس۔ ہوا محبوب فی البیت و فی المدرسہ، وہ گھر اور مدرسے میں پیارا ہے، محبوب ہے۔ فہو خیر مثال لغیرہ، تو وہ بہتر مثال ہے، لغیری اپنے علاوہ کے لیے، یعنی دوسروں کے لیے۔ فہو خیر مثال لغیرہ، تو وہ دوسروں کے لیے بہتر مثال ہے۔ السلام علیکم یا اصدقائی، اے میرے دوستو تم پر سلامتی ہو۔ وعلیک السلام یا سعید، اور تم پر بھی سلامتی ہو اے سعید۔ جب ہم کسی سے بات کرتے ہیں تو کیسے بات کیا جاتا ہے، اس کا ایک طریقہ بتایا گیا۔ کیف حالکم، آپ کیسے ہیں؟ نحن بالخیر، ہم خیریت سے ہیں۔ من این انتم، تم کہاں سے آئے؟ من این انتم، تم کہاں سے آئے؟ نحن من الحدیقہ، ہم باغ کی طرف سے آئے۔ کیف ہی، وہ کیسا ہے؟ ہی جمیلۃ، وہ خوبصورت ہے۔ افیہا ثمار، کیا اس میں پھل ہیں؟ نعم نعم، جی ہاں۔ فیہا اثمار و ازہار ایضا، اس میں پھل اور پھول بھی ہیں۔ افیہا تفاح، کیا اس میں سیب ہیں؟ تفاح کی جمع تفافیح۔
لا نہیں، ما فیہا تفاح، اس میں سیب نہیں ہے، افیہا برتقال، کیا اس میں سنترا ہے؟ نعم جی ہاں، فیہا برتقال، اس میں سنترا ہے، عندکم ثمرۃ، کیا تمہارے پاس کوئی پھل ہے؟ لا نہیں، ما عندنا شیء، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، الی این، الآن، اب کہاں تک؟ الی این، کہاں تک؟ الآن، اب کہاں تک؟ الآن الی بیوتنا، اب ہمارے گھروں تک، من ربکم، تمہارا رب کون ہے؟ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ما دینکم، تمہارا دین کیا ہے؟ دیننا الاسلام، ہمارا دین اسلام ہے، من رسولکم، تمہارے رسول کون ہیں؟ رسولنا محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے رسول محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ رب کی جمع ارباب آتی ہے، دین کی جمع ادیان آتی ہے، رسول کی جمع رسل آتی ہے۔ ادینکم خیر دین، کیا تمہارا دین بہتر دین ہے؟ نعم جی ہاں، هو عندنا خیر دین، وہ ہمارے نزدیک بہتر دین ہے۔ این قبر الرسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے قبر کہاں ہیں؟ قبر کی جمع قبور آتی ہے، رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی قبر کہاں ہیں؟ قبرہ فی المدینۃ المنورہ، ان کا قبر مدینہ منورہ میں ہے۔ کیف ہواء المدینۃ وماؤہا، مدینے کی ہوا اور اس کا پانی کیسا ہے؟ کیف ہواء المدینہ، مدینے کی ہوا کیسی ہے؟ وماؤہا، اور اس کا پانی کیسا ہے؟ ہواؤہا طیب، اس کی ہوا اچھی ہے، وماؤہا عذب، اور اس کا پانی میٹھا ہے، عذب کا معنی میٹھا۔ تو مدینے کی ہوا اور اس کا پانی کیسا ہے؟ ہواؤہا طیب وماؤہا عذب، اس کی ہوا اچھی ہے اور اس کا پانی میٹھا ہے۔